अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल बात हो रही है कुछ अवामी मसाइल के हवाले से। कोशिश यही रही पिछले कई प्रोग्राम्स में कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। मुल्की माशी सूरत हाल पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। मुख्तलिफ माहिरीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हम बात करते हैं। अब देखने वाले प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारे पैगाम भेज भी रहे हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आप देखते भी हैं, सराहते भी हैं और अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं। तो सवालात बहुत सारे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अभी कुछ देर पहले भी मैं जब पढ़ रहा था तो ख़ास तौर पे जो माशी हवाले से एतबार से जो बातें कही जाती हैं या पूछी जाती हैं वो बड़ी दिलचस्प होती हैं। अब वक्त हमारे पास क्योंकि महदूद होता है, सारे सवालों को नहीं शामिल कर पाते, लेकिन यकीन कीजिए कि कोशिश यही होती है कि उन सारे सवालों को कहीं ना कहीं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाए। ये जो हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं उनसे इस बारे में ज़रूर बात की जाए। बहरहाल जी, बड़े अच्छे तज्ज़िये भी होते हैं, तबसरे भी होते हैं और देखने वाले ये भी चाहते हैं कि प्रोग्राम में उन्हें भी वक्त दिया जाए। तो बहुत सारे दोस्त हमारे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम में कॉल्स भी करते हैं, शामिल भी होते हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं। तो इंशाल्लाह इस सिलसिला हफ्ते में एक दो दिन ऐसा ज़रूर आने वाले वक्त में रखेंगे कि जिस दिन खालिसतन आपकी फ़ोन कॉल्स के ऊपर जो है पूरा प्रोग्राम रखा जाए और आपकी बात जो है वो ज़्यादा सुनी जाए। तो बहरहाल जी, जो आपकी बात है वही हमारी बात है और जो आपके मसाइल वही हमारे मसाइल। तो आज उन्हीं मसाइल के हवाले से आज एक दफ़ा फिर आप प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सुबह का वक्त है, कोशिश यही होती है हल्के फुल्के अंदाज में मामलात के ऊपर बात की जाए। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ख़ास तौर पे जो मसाइल, अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि लाहौर शहर के हवाले से जो बल्दियाती मसाइल हैं वहाँ पे भी उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया है। क्यों इंतज़ामिया खामोश है, मामलात को हल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है, गलती कहाँ हो रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू आज भी होगी प्रोग्राम में। सबसे पहले मौजूद मेहमान तंजील अब्दुर्रऊफ साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनको खुशामदीद कहूँगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। बल्दियात के हवाले से इसलिए मामलात को समझते हैं क्योंकि ख़ुद एक नाइब चेयरमैन यूसी के रहे और यूसी की सतह पर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। तो उनसे इन मामलों पर आज खुलकर जो है वो गुफ्तगू होगी। तंजील साहब को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया तंजील साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं नईम अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और सियासी मामलात पर बड़ी खुलकर उनसे बात होती है, खुलकर अपनी पार्टी का दिफा भी करते हैं, मामलात पर बात भी करते हैं। नईम अवान साहब को भी प्रोग्राम में खुशामदीद, बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तंजील साहब, अब बल्दियाती मसला पहले शायद सिर्फ कराची शहर का मसला था, अब लाहौर शहर में भी यही कुछ हो रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक फ़ाल बल्दियाती निज़ाम कैसे मुमकिन हो सकेगा जो कि डिलीवर करता है, इवेंचुअली जिसको डिलीवर करना होता है। वो यहाँ तो मुमकिन नज़र नहीं आया क्योंकि हुकूमत रही भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह से लोगों की तवक्कुआत थी। और अभी भी कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है, कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आती कि आगे इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, मामलात में कोई तब्दीली आएगी, कोई नई कानून साजी होगी, मेयर के इख्तियारात में इजाफा होगा, यूसी की जो सतह है उसके ऊपर जो काम करने वाले मुंतखब नुमाइंदे हैं मजबूत होंगे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर अवामी मसाइल कैसे हल होंगे, ये ज़रा समझाइए। कोई और फार्मूला है जिसके ज़रिए मामला तय हो सकते हैं? चलिए, थैंक यू सो मच यासिर साहब। एक तो सुबह अच्छे माहौल में और अच्छे सुबह सवेरे जो है वो लाइट मोड में हम लोग बात पे डिस्कशन करते हैं, बड़ा थॉट प्रोसेस होता है। अच्छा देखिए, किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए जिस तरह इकोनॉमी का एक बड़ा मुनज़्ज़म पहिया होता है, जब आप उसको चलाते हैं, किसी का इनकम किसी का एक्सपेंस या मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ते हैं इकोनॉमिक्स में भी, इसी तरीके से जब तक आप किसी भी कौम की बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल ना करें तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आज नहीं होंगी, कल होंगी, कल नहीं होंगी, परसों होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो परसों तरसों था वो अब आ चुका। अच्छा, ये पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली हम कराची की बात नहीं कर रहे। जैसे आपने कहा, प्रॉब्लम यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, या तो आप पहले गवर्नमेंट का सिस्टम को हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें कि कानून साजी कौन करता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि इस खत्ते में हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इस खत्ते में बांग्लादेश समेत, यहाँ पे हम हर कोई जो पार्लियामेंट जो उनकी सुप्रीम अथॉरिटी होती है, या कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो सुप्रीम अथॉरिटीज होती हैं, वो हमेशा अपने खत्ते में जब अपने हलके में जाते हैं बात करने के लिए, तो वो ये कहते हैं मैं आपके लिए लाइनें बिछा दूंगा पानी की, मैं आपके लिए सड़क बना दूंगा आपकी गली की, मैं आपके लिए यही कर दूंगा। अच्छा, ये सबके साथ है, नॉट इवन मतलब कराची या पाकिस्तान की बात करें, ये पूरे इस खत्ते का है। इंडिया में भी आप देखेंगे यही होता है। मतलब मोदी ने भी जाके यही बात बोली, बेकार इंसान ने,
تو ہوتا یہ کہ ہر بندہ جا کے یہی بات کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، میں آپ کے لیے وہ کر دوں گا. یہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ اس خطے میں جب آپ نے اپنی عوام کو یہ شعور نہیں دیا کہ میں جا کے قانون سازی کروں گا آپ کے لیے، کوئی بیسٹ آف دا بیسٹ آپشنز آئیڈینٹیفائی کروں گا، کوئی کریٹیولی ہم کام کریں گے تاکہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ہماری قوم کا جو معیار ہے وہ کس طرح بڑھے. کسی نے بھی آج تک قوم کے معیار کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، قوم میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یہ تو کلاسیفیکیشنز ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشنز کی. ان کو کس طرح اچھا کیا جا سکتا ہے، کس طرح بنایا جا سکتا ہے، ان کی ہیلتھ، ان کے یہ آپ کے پاس ایک آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں کرتا. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کر جائیں گے، جو کام ایگزیکیوشن کا. اب آپ آ جائیں پروونشل گورنمنٹ پہ، کہیں پروونشل گورنمنٹ ہے تو کہیں اس کا کچھ اور سسٹمز ہے. بٹ لوکل گورنمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں ہر کنٹری کے ہر شہر اور اسٹیٹ یا صوبے کی بات کر لیں وہاں پہ بہت فعال ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کو کچھ ڈفرینٹ سیگمنٹس میں آیا ہے. کہیں یہ بہت زیادہ کام کر کے دکھایا، کہیں اس نے کام کر کے نہیں دکھایا. بیک کچھ ہم ایوب خان صاحب کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، شاید نہیں بھائی بھی نہیں ہوں گے. تو ہم اس زمانے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایوب خان کا دور جو ہے، اس کے دور میں کراچی میں میں اس دن ایک پرانے اخبارات پڑھ رہا تھا، اس میں کہا کہ ایوب خان نے ایک دن سے پریزیڈنشل آرڈر نکالا. اچھا آپ سوچیں پریزیڈنشل آرڈر کیا تھا کراچی کہ اس نے کچھ 5 یا 6 مہینے کا ٹائم دیا، جو ہمارے سینئر سٹیزن سن رہے ہوں گے کیونکہ ان کا ٹائم تھا، جس کے گھر پہ اگر کلر نہیں ہوا ہوگا اس پہ پینلٹی لگے گی. تو ایوب خان کے دور میں یہ پریزیڈنٹ آرڈر کر رہا ہے ایک پورے ملک کو کہ جس کے گھر پہ وائٹ واش نہیں ہوا ہوگا اس پہ پابندی لگی، بھلے کچھ بھی کر. تو لوگوں نے کیا کہ چونا بھی لیا نا، چونے کا پانی لگا دیا، جو جس کی حیثیت تھی. مگر بات یہ ہے کہ یہ کر کون رہا ہے؟ یہ پریزیڈنٹ کر رہا ہے. اٹ مینس کہ آپ نے 72 سال یا 70-72 سال میں آپ نے اپنی اس قوم کو یہ نہیں بتایا کہ پریزیڈنٹ کا کام یہ نہیں تھا. ایوب خان صاحب ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے کہہ دیا، ان کے دور کی یہ بات تھی اور انہوں نے امپلیمنٹ اس وقت کی لوکل گورنمنٹ سے کروایا. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو ایک پریزیڈنٹ تو سوچ بھی نہیں رہا، پرائم منسٹر بھی نہیں سوچتا، انفیکٹ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی نہیں سوچتی. اب یہاں پہ یہ بات آئی جائے تو اوور آل آپ نے اس پورے سسٹم کو کریٹ کرنا ہے، اس پورے سسٹم کو فعال کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پرابلم آئے گی. میں اس بات کو ضرور سمجھتا ہوں ہمارے یہاں پہ کہیں ابہام رہا ہے اس بات پہ کہ جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس یہ لوکل گورنمنٹ کا ایک سیگمنٹ ہے. اچھا پرابلم کہاں آتا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کا سیگمنٹ ہے. اگر آپ پورے منسٹریز میں سے چیف منسٹرز کے علاوہ اگر آپ اس کی فائنینشیلز اٹھا لیں، باقی اٹھا لیں، ہیلتھ، اس کے پاس ایک لوکل گورنمنٹ کا اور ہیلتھ منسٹری بھی اس کے پاس ہے، ایجوکیشن منسٹری بھی اس کے پاس ہے. اس کا مطلب بیسک جو چیزیں آپ نے وہ ساری کی ساری وزیر اعلیٰ کے پاس کر دی. ویری گڈ، اچھی باتیں کر دیں. بٹ کیا اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کے نیچے آپ اس کے میئرز کو، چاہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، کوئی بھی شہر ہو، ابھی ہم کسی کی بات نہیں کر رہے، تو کیا اس کی کوئی ہائرارکی، کوئی سپورٹ بنائی ہے؟ آج تک نہیں بنی ہے. میرے نظر میں نہیں گزری، شاید نہیں بھائی بھی مجھ سے سینئر ہے تو مجھے بتا سکیں، ہو سکتا ہے شاید گزری ہو. مگر ایسی کوئی بھی ہائرارکی نہیں گزری کہ پھر وزیر بلدیات کیا کرے گا. میرا اکثر ہمیشہ سوال ہوتا ہے اچھا اگر ہم یہ بات کر لیں کہ ہر شہر کا میئر یہ کام کرے تو وزیر بلدیات کیا کرے گا؟ اچھا اگر صحت کو میں میئر کے انڈر کر دوں تو وزیر صحت کیا کریں گے؟ سمبولک رہ جائے گا. تو آپ یا تو یہ کوئی ریلیشن شپ کریٹ کیا جائے کہ دونوں میں سے کام کس طرح کیا جائے گا. اچھا وزیر صحت صاحب یہ بتائیں گے کہ جی میں نے پالیسیز بنائی ہیں پروونشل لیولز پہ اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ یہ کروائیں. تو یہ کوئی نہ کوئی بتائے گا نا. اب یہ بتائے گا کون؟ یا تو فیڈرل بتائے گا یا پروونشل بتائے گی. اب میں آپ کو بات شروع کی میں نے تمام خطے سے لیتے ہوئے ہم آگے پاکستان اینڈ دین سندھ کی بات کر لیتے ہیں. ہم کراچی میں بیٹھے. اب یہ بات بتانے والے اور کروانے والے یہ 2 لیولز ہیں. اب یہ ڈیسائیڈ وہی کرے گا جو آپ کی سپریم پاور میں بیٹھا ہوتا ہے. یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کی بات کریں سپریم پاور اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ ہے، پروونشل کی بات کرتے ہیں تو جی فیڈرل گورنمنٹ ہے. اب یہ چیز ڈکٹیٹ کون کرے گا یا یہ بتائے گا کون؟ اچھا یہ بات بھی طے ہے کہ آپ ایک بات، جیسے ہمارے یہاں پہ کل سے ایک بات چل رہی تھی ابھی تھوڑی پہلے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں جو ہوں وہ ان کو فنڈز نہیں دوں گا، خواتین کو فنڈز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جی خواتین کو کیوں نہیں فنڈز دیں گے؟ اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ تو حلقے میں جتنے بھی ایم این ایز ایم پیز ہیں وہ یہ بول کر رہتے ہیں کہ میں تو روڈ بچھانے والا ہوں، میں تو پانی لے کے آنے والا ہوں. اب جب آپ اپنا ووٹ کی تقریر میں یہی پوائنٹ یوز کریں گے تو وہ تو کہے گا یار مجھے کیونکہ اگلا الیکشن جیتنا ہے، تو وہ اس طریقے سے جائے گا. میل ممبرز ہیں ان کو الوکیٹ کیے گئے اور فیمیل ممبرز کو نہیں الوکیٹ کیا. اچھا یہ تو ایک جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. بہرحال اس پہ تو میں نہیں کہوں گا، یہ تو کبھی کوئی پی ڈی آئی کے بھائی ہمارے آئے تو آپ ان سے ڈسکس ضرور کیجیے گا. مگر یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہو گئی، بڑا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ خواتین نہ آ جائے حقوق نسواں. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کون کرے گا؟ یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہمیشہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں جب بڑا بھائی ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دے. جب میں یہ سمجھتا ہوں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے مشرف کی گورنمنٹ تھی، جو بھی گورنمنٹس رہیں، وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بڑے بھائی کا رول پلے کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس
بجٹ زیادہ ہے, اس کے بعد ریسورسز زیادہ ہیں, ہر چیز زیادہ ہے, تو وہ یہ ایلوکیٹ کرتی ہے کہ ہمیں کرنا کس کس طریقے سے. پھر پروویژنل گورنمنٹ پر آتی ہے, دین پروویژنل گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے لوکل گورنمنٹ کو کیا چیزیں دینی ہے. اچھا اگر آپ ڈیلیوریز دینے والے ایگزیکیوشن لیول کی تمام چیزیں اگر چیف منسٹر صاحب یا ہیڈ آف جو آپ کے پروونس ہوتے ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھ لی, تو پھر بات یہ کہ کیا چیف منسٹر صاحب نیچے اتر رہے ہوں گے گٹر صاف کروانے کے لیے یا بارش کا پانی نکلوانے کے لیے؟ جبکہ دیکھیں بات کیا ہے, درد ہونا ایک الگ بات ہے, ایک فرض ہونا ایک الگ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نا جب نماز کا حکم دیا تو فرض نمازیں ایک دی ہیں, سنت نماز دی ہے, واجب الگ دی ہے. اٹ مینس کہ خدا نے بھی اپنے عبادت کے طریقہ کار بتائیں کہ پہلا تم نے کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے. اب آپ اگر ان تمام کی پرائیورٹیز کو آگے پیچھے کر دیں تو پھر زندگی میں ہلچل مچ جاتی ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے اچھی مثال دی کہ پھر تمام چیزیں ڈس آرڈر میں چلی جاتی ہیں. نہیں محمد صاحب, ابھی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے کچھ عرصے پہلے بڑی اس کی بازگشت سنائی دی گئی, 1100 ارب روپے کا ایک پیکیج جس کے بارے میں کہیں تذکرہ ہوا اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی. اور گزشتہ روز بھی میں سن رہا تھا خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی صوبائی حکومتیں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہی. یہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان یہ جو تناؤ ہے, یہ ایک کشمکش ہے, اس کا نقصان تو پورے صوبے کو اور شہر کراچی کو بالخصوص ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ بھی کیا ساری ذمہ داری صرف وفاق کے اوپر ڈال دیں گے کہ ان کے اینڈ سے کام نہیں ہو رہا تو بات اس لیے نہیں بن رہی؟ آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہ کیوں نہیں پوری ہوتی نظر آ رہی, یہ تو ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ بات آپ نے سٹارٹ کی کچرا لاہور کا, پورے لاہور میں پھیلا ہوا ہے. لاہور کی بات کریں تو پنجاب لازمی سی بات ہے, اس کا ایسا ہے لاہور, اور پنجاب میں وسیم اکرم جو پلس ہے بقول اس کے کہ میں سیکھ رہا ہوں نا, اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں بقول ان کے کہ جب وہ آئے ہی نہیں تھے تو اس وقت 200 ماہر معاشیات ان کے پاس موجود تھے, اور پھر انہوں نے 2.5 سال بعد جو ہے وہ اعلان کیا, انہوں نے کہا جی میرے پاس ٹیم نہیں تھی, اور میرے پاس ٹیم نہیں تھی, تیاری نہیں تھی. تو تیاری نہیں تھی, جب تیاری نہیں ہوتی اور ٹیم نہیں ہوتی تو جو بھی حالات معیشت جو ابھی جہاں کھڑی ہوئی ہے, اکنومیکل کرائسس جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہی ہے. سیکنڈ بات یہ رہی کہ سی ایم صاحب کی رسپانسبلٹیز, میرے بھائی کا تعلق ایم کیو ایم سے, اور میں نے جو چیز نوٹ کی کہ سارا کام انہوں نے تقریباً گھومتے پھرتے سی ایم کے اختیارات پر, سی ایم کے اصل بات یہ ہے کہ ہم اختیارات نہیں بتاتے کہ میرے کیا اختیارات, تمہارے کیا اختیارات, کس کی کیا رسپانسبلٹی. بلدیاتی ایک 2013 جو پاس ہوا تھا, بلدیاتی ایک 2013 کے اندر یہ ایشو تھا کہ کس کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے. جو اختیارات میئر کراچی کو دیے گئے تھے وہ اختیارات شاید ان کے اندر بھی ہوگا, چھوٹے نالے بڑے نالے یہ ذمہ داری کے اندر لیے تھے, جو کہ کچرا نکالیں گے, چھوٹے پارک بڑے پارک کی ذمہ داری میں لیے تھے کہ ہم وہاں جو ہے وہ اچھے پارک جو ہے وہ لگائیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں, پھر اسی طریقے سے بچوں کے ہاکی کرکٹ کے جو میدان ہیں, گراؤنڈس ہیں, ان کو تیار کرنا, انڈر بائی پاسز بنانا, روڈ مینٹین کرنا, اوور پاسز بنانا. پھر اسی طریقے سے جو پارکنگ تھی کے ایم سی کے اندر جو پارکنگ آتی تھی, جو کو مافیا کہتے ہیں کراچی کے اندر, وہ کس طریقے سے کیا کرتے, اسٹریٹ لائٹ تھی, ٹریڈ لائسنس تھے, جو چھوٹے تاجروں کو ٹریڈ لائسنس دیے جاتے تھے, اسٹریٹ لائٹ پورے کراچی کی. یہ جو ذمہ داریاں تھیں وہ ساری ذمہ داریاں جو دی تھیں وہ میئر کراچی کے انڈر دی تھی, اور یہ رسپانسبلٹی میئر کراچی کی تھی. آخر میں وہ جاتے ہوئے پیپر پھینک کے چلا گیا, جی میرے اختیارات نہیں تھے. بھائی آپ کو کس نے اختیارات سے روکا تھا, آپ کو تو کسی نے ہاتھ نہیں پاؤں باندھے تھے. پھر بات یہ کہ اس ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر ایک رواج ہے, کیونکہ بھائی نے ایک ریفرنس دیا کہ دنیا کے اندر کیا کیسے ہوتا ہے. دنیا میں رواج ہے, اگر کہیں کوئی کام, اگر کوئی پروگریس بتا رہا ہوتا تو سیکریٹری سپورٹ, سیکریٹری ایجوکیشن, سیکریٹری خارجہ, سیکریٹری داخلہ, یہ سیکریٹریز کے کام ہوتے ہیں. یہ حالت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر وہ ایجوکیشن پہ بات کرنی ہے تو ایجوکیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ وفاد ہمارے جو ہے وہ ان کے پی ٹی آئی کے ترجمان ہوا کے ٹی وی پہ بات کریں گے, اور سپورٹ پہ بات کرنی ہے تو وہ بھی اس پہ بات کریں گے. تو ملک کے اندر پھر کیا ایکسپیکٹ کرو گے کہ بات یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ ملک کے اندر ڈیلیور ہوگا. پھر سیم ہمارے ساتھ بدقسمتی پتہ کیا رہی ہے, بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سندھ کے ساتھ ابھی بھی میں اگر میں ریفرنس دوں آپ کو ایک پروگرام کا جس میں شیخ رشید صاحب جس کو چپڑاسی نہیں رکھتے تھے, اور وہ کچھ ایک چینل کو انٹرویو دے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے ٹف ٹائم اس وقت دیا ہوا ہے تو اس وقت وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے مراد علی شاہ صاحب, وہ ٹف ٹائم کیوں دیا ہوا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروں, ٹف ٹائم کیوں دیا ہوا ہے. جو کام کراچی میں ایک مینڈیٹ تھی, جماعت کے پاس مینڈیٹ تھا, اور وہ کراچی میں ہمیشہ کہتے ہیں کراچی کے لوارث نہیں, ہم اس کو آن کرتے ہیں. کبھی اس کراچی پہ کی آواز انہوں نے بلند نہیں کی. اب کیا انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, کبھی آتے ہیں
جزیروں پہ آ کے بات یہ کہ آگے قبضے کرنے کی باتیں کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں ہمارے اسپتال چھیننے کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ کراچی جن کا پاس مینڈیٹ ہے ان کا کام ہے کہ آواز بلند کریں, پروٹیسٹ ریکارڈ کریں, لیکن بدقسمتی یہ کہ اتحادی بنے ہوئے, کل تک کچھ اور الزام لگا ہوا تھا, آج کل بھائی ہمارے جو ہے نفیس جماعتیں پروٹیسٹ نہیں ریکارڈ کریں گے جی, ہمارے بڑے اسپتال کراچی کے جو ہے وہ چھین رہے ہیں ہم سے. پھر اسی طریقے کراچی کی بات کروں, کراچی میں ہیڈ کوارٹر تھا پی آئی اے کا, ایک ایک سیکشن اٹھا کے ہم نے احتجاج ریکارڈ کیا سی ایم صاحب نے کہ ہمارا پی آئی کا پورا جو ہے وہ عملہ بھی اور ہیڈ آفس بھی لے جانے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر میں بات کروں, ہمارے اس کراچی کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ انڈسٹری ہے آپ کی اسٹیل مل, اسٹیل مل کے ملازمین کو 10,000 سے اوپر ملازمین کو ان کو بے روزگار کر دیا. 16 دن سے 17واں دن ہے آج ان کی خواتین بچے جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے. کل تک جو ہے وہ اسد عمر صاحب جب وہ کھڑے تھے اسٹیل مل کے اندر کہ ہم کھڑا کریں گے, اسٹیل مل کو چلا کے دکھائیں گے, اگر میں بھول جاؤں حکومت آ جائے تو مجھے یاد کراتے رہنا, یہ میری ویڈیو آپ ہمیشہ جو ہے اور آن دا ریکارڈ رکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہاں فیس کر رہے ہیں اس وقت, اور ٹف ٹائم اسی کو ٹف ٹائم رہتے ہیں. ہم آئینی طور پہ قانونی طور پر اپنے جو اختیارات ہیں وہ ہم ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ خدایا ہم سے یہ ہمارے جزیروں پہ آ کے ہماری زمین پہ جو عوام کی زمین ہے, سندھ میں رہنے والوں کی زمین ہے, اس پہ کہ حملے نہ کرو آگے. خدایا ہمارے اسپتال جو بہترین اسپتال ہیں کراچی کے, جس اسپتال کے اندر خود چیف جسٹس آیا اور 1,000 روپے انعام دے کے گیا, اور وہی چیف جسٹس جو ہے وہ کے پی کے اسپتال میں گیا, بولا یہ بھینسوں کا باڑا ہی ہے اسپتال ہے, یہ بہترین اسپتال جس کو ہم اپنے سورسز کے اوپر جو ہمارے وسائل ہیں اس پہ ہم چلاتے ہیں. ہم نے وفاق سے کبھی 1 روپیہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں ڈسپلن کی گولی آپ دے دیں, جو ہمارے وسائل ہیں جتنا ہمیں بجٹ دیا جاتا ہے. اور بہترین اسپتال, اگر بات یہ کہ 4 اسپتال ان کو نظر آ رہے ہیں, پورے پاکستان میں اسپتال نہیں ہے, ختم ہو گئے, آگے کبھی آ کے اس پہ آ کے حملہ کرتے ہیں جی 4 اسپتال ہمارے انڈر کر دو, کبھی ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کبھی کورٹوں کے دروازے بجاتے ہیں, پھر کبھی آتے ہیں پی آئی کو اٹھا کے جا کے لے جانے کی بات کرتے ہیں. پھر اختیاری بات یہ کہ تھوڑا سا اب ایسا ہے کہ کراچی کی میں اگر آپ کو میں بات بتاؤں, جیسے کراچی کے اندر اس وقت اگر میں بات کروں, آپ کی خواتین بھی صبح 5 بجے کھانا بناتی ہوں گی. 5 بجے کھانا اس لیے بناتی ہوں گی کیونکہ 8 بجے کے بعد گیس ہی نہیں آتا ہے. یہ کام کراچی کی ایک جماعت کا تھا, پروٹیسٹ ریکارڈ کرتے کہ خدایا ہمارے کو گیس نہیں آ رہا کراچی کو, جبکہ سب سے زیادہ گیس صوبہ سندھ ان کو نکال کے دے رہا ہے 72%. اور یہ کرائٹیریا بنا ہوا ہے کہ جو صوبہ آپ کو وسائل نکال کے دے گا, سب سے پہلے اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے, 80% اس پہ وسائل لگائے جائیں گے. تو یہ تو ہم نے تو میں آپ کو بتاؤں, ابھی سوئی سدرن گیس کے باہر ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی ایک مظاہرہ کیا اپنا, جو فورم ہے اپنے احتجاج ریکارڈ کرانے کے, ہم نے قومی اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ احتجاج اپنے ریکارڈ کروایا. پھر پریس کلب میں ہمارے جو ہے وہ درجنوں دفعہ ہم نے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا, خدایا کراچی کو گیس دیا جائے, نہ ہمیں پانی معاہدے کے تحت وفاقی حکومت دے رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کو کتنا پانی آ رہا ہے, جو ہمارا معاہدہ تھا اس کے تحت نہیں آتا پانی. اب میں پھر وہی بات کروں گا, جو ایک جماعت ہے کراچی کے اندر جو کہتے ہیں ہم کراچی کو آن کرتے ہیں, وہ اس پہ کبھی آواز نہیں اٹھاتے اس کے اوپر, نہ ہمیں بجلی دیتے ہیں. بجلی کی صورتحال کے کراچی کے اندر ہب ہے کراچی کا, فیصل آباد آپ جائیں تو ساری رات کھلی ہوئی انڈسٹری, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کراچی کی صورتحال میں اب ان سے جواب دوں گا. جی تنزیل صاحب ایک ایک کر کے رسپونڈ کیجئے. میں ایک ایک کر کے رسپونڈ کروں گا. میں پہلے آپ کے پاس ہوں. میں تو کوشش کی تھی کہ میں بڑی کنسٹرکٹیو بات کروں صبح سویرے, ٹھیک ہے, مگر آپ کا سوال تھا کراچی ٹرانسفارمیشن کے مطابق کیا نہیں کریں. میرے حساب سے بھائی نے سوال عیسیٰ جواب موسیٰ کر دیا, یہ کہاوت ہے اردو کی. آپ نے کراچی ٹرانسفارمیشن کی بات کی تھی, اور کنسٹرکٹیو بات کرتے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. میں سر پلیز, اب میں نے آپ کے درمیان میں نہیں بولا, اب عوام سن رہی ہے. ٹھیک, آپ کا سوال یہ تھا سوال عیسیٰ جواب موسیٰ, وہ فوراً اٹھا کے انہوں نے سارا ملبہ اٹھا کے اب رکھ دیا نا. اب وہ بھی سنیں, چلیں جی بات کرتے ہیں. ایم کیو ایم تھی, کراچی کی جماعت تھی, آج بھی ہے. کراچی کی جماعت پہ ہم سارے کام کر رہے ہیں. پتہ ہی ہوا کیا اس کراچی کے ساتھ, اور انہوں نے کیا کیا. اب یہ سننے کا اب کڑوا سچ بھی سن لیں. انہوں نے ایک ایس ایل یو جی 2013 بنایا, کسی بھی لیگل ایڈوائزر کو بٹھائیں, اس کے سامنے ایس ایل یو جی 2013 رکھیں. میں ایک اچھی سی ایک پریزنٹیشن بنا رہا ہوں, بہت جلدی میں بھی سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا. اب میں کروں گا کیا ان کے ساتھ, اب کروں گا یہ کہ اب میں صرف یہ بتا رہا ہوں, آپ کو سینوپسس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. جتنے ناظرین ہیں آپ پلیز یوٹیوب پہ بھی جا کے اس کو سرچ کرنا اور پھر بتانا اگر میں غلط ہوں, ٹھیک ہے. میرا فیس بک سب سے زیادہ یاسر کو بھی بتانا. ایس ایل یو جی 2013 انہوں نے بتایا, بہت اچھا تھا. 2001 کا ایکٹ تھا, مشرف صاحب نے دیا تھا, جس پہ جماعت اسلامی جیتی, پھر ایم کیو ایم نے رول کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرو کہ آپ کے پاس ریسورس, پیسہ کہاں سے آنا ہے, ریسورسز کہاں سے آنا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے, ایک مانیٹری ریسورس کی ضرورت ہے. مانیٹری ریسورس کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہیومن ریسورس کو چھوڑا, سیکنڈری رکھا. انہوں نے بہت عقل مندی کے ساتھ مانیٹری ریسورسز کو اٹھا کے جو کے ایم سی کے انڈر آتی تھی اس کو اٹھا کے آپ نے 4 ڈی ایم سیز کے درمیان میں ڈال دیا,
جس میں سے پہلا ڈپارٹمنٹ آتا ہے جنریٹر, ایک بڑی اماؤنٹ آتی ہے سال کی, دیا. بلڈنگ مٹیریل دیا, ڈی ایم سی نے ایڈورٹائزنگ کے جو پیسے تھے وہ دیے, یعنی کہ ڈی ایم سیز کو دے دیے. یہ سارا کا سارا جو ڈپارٹمنٹس آتے تھے کے ایم سی کے انڈر آتے تھے, پیسے وہاں سے ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا, ٹیکسیشن آ رہی, لوکل ٹیکس, سوری سب سے بڑا لوکل ٹیکس کے ایم سی کے پاس آتا تھا, ڈی ایم سی کو ڈیوالو کر دیا. ویری گڈ, بہت اچھا کیا. پھر کے ایم سی کے پاس کیا رکھا آپ نے؟ جب میں کے ایم سی کا ترجمان نہیں ہوں ابھی, نہ میں ڈی ایم سی کا ترجمان ہوں, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں ایک پڑھا ہے, وہ بک پڑھ لیے, کوئی بھی جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے بک پڑھ لے. کیا کیا انہوں نے وہ سارے اٹھا کے دے دیے ڈی ایم سیز کو, اور ڈی ایم سی کو اختیارات دیے کہ آپ یہ کام کریں. اچھا جی, ایڈورٹائزنگ سپریم کورٹ کی 2016 سے پٹیشن چل رہی ہے, جسٹس مسلم ہانی کی رپورٹ موجود ہے, 2016 میں ان کا ورڈکٹ موجود ہے, کراچی میں ایڈورٹائزنگ کے وہ تمام چیزیں ختم ہو, روک دی جائیں, سب کچھ ہو گیا. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے 2008 سے لے کے 2015 تک سو کالڈ, میں بہرحال نام اس لیے لے رہا ہوں, انہی کے ایک بہت اچھے پرانے لیڈر تھے جو وزیر اطلاعات بھی رہے, اور پھر وہ شہد کے چکر میں پھنسے بھی, انہی کی سب سے زیادہ ہورڈنگز موجود تھی. میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, یہ آن ریکارڈ ان کی کمپنی کے لائسنس موجود ہے, جا کے کے ایم سی میں کوئی بھی آئیڈینٹیفائی کر لے. ٹھیک ہے, بہرحال میں اس پہ کسی چیز نہیں کر رہا, بزنس ہوتا ہے, کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہوا کیا؟ جیسے ہی وہ ہوا 2016 جسٹس مسلم ہانی کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے, ججمنٹ موجود ہے, سب ہٹاؤ. ایڈورٹائزنگ کا ایک بڑا جو ایک اماؤنٹ آتی تھی, جو چنک آتی تھی, وہ ساری کی ساری چلی گئی, پیسے نہیں آ رہے. اب آپ آ جائیں بلڈنگ مٹیریل, ڈی ایم سی کے پاس دیا بلڈنگ مٹیریل, جنریٹر جو پیسے تھے یہ آپ نے ڈی ایم سیز میں ڈیوائڈ کر دیا. آپ نے کہا ڈی ایم سیز کے اختیارات کیا تھے؟ لنک روڈز اور اندر کی گلیاں, مین روڈز کے ایم سی کے پاس ہیں. اس لیے مین روڈز کے حال پہ ہوا یہ کہ کے ایم سی کے پاس جو ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا, جہاں پہ آ کے کے ایم سی رکا, جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا, وہ مانیٹری ریسورس. اب آپ آ جائیں ہیومن ریسورس کی طرف. انہوں نے جب ڈپارٹمنٹس ڈیوالو کیے نا, تو اس کے اندر بہت ہی اسمارٹلی پلے کیا, اچھا پلے کیا. میں برا نہیں کہوں گا, پالیٹکس کھیلتے نا, اسمارٹلی پلے کیا. اسمارٹ پلے کرنے میں تعریف کی بات ہے, تعریف کرنی چاہیے یار اپنے لوگوں کی. اسمارٹ پلے یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے ان ڈپارٹمنٹس کو ڈیوالو کر کے ان اداروں میں بھیج دیا, اور وہاں پہ اپنے لوگوں کو بٹھایا, اور اب جو پہلے ایک جگہ سے جا رہا تھا وہ انہوں نے 5 جگہوں پہ ڈیوائڈ کر دیا, اور وہاں سے بڑے مزے سے پورے کے پورے سسٹم کو چینج کر دیا, اور کہا یہ جا ایس ایل یو جی 2013. اب اس کے اندر اتنے ابہام ہیں کہ کے ایم سی کہیں نہ کہیں ڈکلیئر کرتا ہے کام مجھے کرنا ہے, ڈی ایم سی کہتا ہے کام مجھے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ روڈ میرا چل رہا ہے, فٹ پاتھ تمہارا چل رہا ہے. آج سے پہلے آپ نے کبھی زندگی میں, کیونکہ میں نے 5 سال گزارے نا, میں 5 سال گزارنے کو میں نے کہا یار یہ عوام کیوں پریشان ہے؟ عوام پریشان اس لیے کہ وہ کہتی ہے یار میں کیا کروں اور ہم کیا کریں. وجہ یہ کہ وہ بک تھی, اس بک کے اندر انہوں نے بنایا تھا. اچھا ایسے نہیں 2013 جب انہوں نے بنایا تھا تب ہم ان کے ساتھ نہیں تھے, انہوں نے بنا کے خود ہی سارے پاس کروا دیا, سب کچھ کروا دیا, اور لا کے مسلط کر دیا کہ یہ ہے قانون. اب اس قانون کے اندر اتنے ابہام ہیں, اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ میں آج یہ کہوں کہ آپ نے مانیٹری ریسورس کو بھی چینج کیا, ہیومن ریسورس کو بھی چینج کیا. اب اس کے بعد آج آپ یہ بیٹھتے ہیں کہ کراچی کی پارٹی, کراچی کی پارٹی, کراچی کی پارٹی. میں تو خوش ہو رہا ہوں کراچی کی پارٹی سن کے, ایک انجن میری مارکیٹنگ کر رہے ہیں. پتہ ہی کیوں یہ بابا بولے کراچی کی پارٹی, کراچی کی پارٹی, اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کراچی کو اون نہیں کرتی. یہ تو خود بول رہے. اچھا اب آپ آ جائیں 9:27 ابھی یوٹیوب پہ جا کے واپس چلے جانا, جب یہ بولے تو میں نے لکھ دیا 9:27 ابھی کی بات ہے. انہوں نے لکھا ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے پروٹیسٹ کیا. اب میں 6 دفعہ میں بولتا ہوں نا پروٹیسٹ کیا, تو یہ پتہ کیا بولیں گے پروٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے. میں ان کو بولوں پروٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے, آپ نے سوئی گیس نہیں آ رہی تھی یا آپ کے پاس گیس نہیں آ رہی تھی, آپ نے پروٹیسٹ کیا, کیا ہوا ہے آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے پاس ہے نا, آپ مجھے تو بولے میں وفاقی حکومت میں بیٹھا ہوا ہوں. چلے میں وفاقی حکومت میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, ان کے کہنے میں 2 منسٹری لے کے بیٹھا ہوں. چلے میں کہتا ہوں 2 منسٹری کا, آپ 4 منسٹری دے, ٹھیک ہے, 1 منٹ کے لیے مانتے ہیں. چیف منسٹر کس کا ہے, کیوں نہیں. اچھا پھر اس کا مطلب 18ویں ترمیم بیکار ہوئی, پھر اس کا مطلب ہے زرداری صاحب کی وہ والی سوچ جو میں مجھے صوبہ خود مختاری دینی تھی وہ بیکار ہوئی. جب اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے شو پہ یا تمام شوز پہ بیٹھے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کراچی کی پارٹی, کراچی, میں تو خوش ہوتا ہوں یار میری ایم کیو ایم مارکیٹنگ کر رہے ہیں ہمارے والی بھی. آپ یہ بات کہتے ہیں ایک طرف, دوسری طرف کہتے ہیں پروٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے. تو بھائی جان پھر تم کیا کرتے ہو, پھر چیف منسٹر کیا کر رہا ہے. تنزیل لیٹ می آسک یو ون مور تھنگ. ایک چیز جس کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ 2013 کا جو پارٹ تھا, یہ جو ایپیسوڈ تھا, اس کا سم ہاؤ حصہ ایم کیو ایم رہی. آپ سے ایک کوشچن یقیناً پوچھا جاتا ہوگا, یہ جو چیز ابھی آپ نے جس کا انالیسس یا جس کی سمری دی ہے بہت اچھے سے آپ نے ڈسکرائب کیا ہے, لوگ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کچھ ہوا, لیکن ایم کیو ایم کہیں نہ کہیں اس کا حصہ تو رہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی جو آپ کے جو اوپوننٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے سب یہ ساری چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں, انہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا اور پھر اسی طرح سے یہ تباہی نظام لے کر آئے گا, تو اس بل کا حصہ کیوں بنے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میں وہ شخص ہوں جو اپنے ماضی پہ بھی ناقد رہتا ہوں, تنقید کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے شو میں بڑے مزے سے بولتا ہوں. جہاں ایم کیو ایم نے ایک غلطی کی ہم مانتے, دوسروں کی طرح نہیں کرتے کہ ہم غلطی نہیں مانتے, کیونکہ ہم غلطی مانتے, آئیڈینٹیفائی کرتے, ریکٹیفائی کرتے, آگے چلتے زندگی میں. تبھی میں نے
आते साथ कंस्ट्रक्टिव बात की, कंस्ट्रक्टिव बात करो, इसलिए मैं कभी ब्लेम गेम पे नहीं जाता। ब्लेम गेम हुआ है तो फिर ठीक है, आज इस एपिसोड को भी खेलते हैं। ठीक हुआ क्या, अब आप अगर जरा सा माजी के झरोके में जाए, 18वीं तरमीम पे एमक्यूएम साथ थी, एमक्यूएम ने 18वीं तरमीम में आगे गई, एसएलजी 2013 में एमक्यूएम साथ नहीं थी जब तक हम बाहर आ चुके थे 2013 में। इन्होंने 2013 बनवाया। अच्छा 2013 में भी मैं आपको शुरू में बताऊं, शुरू के जो 2 ड्राफ्ट्स थे उसमें हैदर अब्बास रिजवी भाई मौजूद थे, उसमें उस वक्त के फारूक सत्तार भाई मौजूद थे। जो ड्राफ्ट्स मौजूद थे उसके अंदर तमाम चीजों को ड्राफ्ट कर रहे थे और ये कहा था कि हम फाइनेंशियल्स के बारे में, हम मेयर के इख्तियारात को, वो क्वेश्चन मार्क रखा हुआ था, हम डिस्कस करके हम इसको करेंगे कि जी मेयर जो है वो फ्लाईओवर बना सकता है। जिन्होंने कहा फ्लाईओवर बनाने का काम था, नाले साफ कराने का, मैं तो अभी निटी-जिटीज में गया नहीं हूं। अगर फ्लाईओवर का बनाने का काम था तो फिर 2 करोड़ से ऊपर की तो मेयर के पास साइन की अथॉरिटी भी नहीं थी। तो ये बना ले 2 करोड़ में, आज मैं इनको चैलेंज कर देता हूं, ये बेकार की बात कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कानून पढ़कर आओ, बात करें, मना नहीं किया, मैं डिस्कशन करें, फिर कानून पढ़कर आए, ब्लेम गेम ना करें। हुआ क्या, आपने वहां पे ये अभाम रखा, अभाम रखने के बाद आपने, अब आप क्या कहते हैं कि यार मेयर ने ये नहीं किया, मेयर ने वो नहीं किया। मेयर ना 2 करोड़ में मेयर एक रोड नहीं बना सकता, लिंक रोड। अगर 2 करोड़ की, अब मैं अगर सिंपल सी भी वर्किंग बता दूं ना, एक्सपेंडिचर में ख्याल में बड़ा होगा, वर्किंग बता दो। अच्छा दूसरी बात आ जाए भाई, केएमसी के अपने मुलाजमीन हैं जिनकी पेंशन्स जाती है, जिनकी तनख्वाह जाती है। अच्छा ऐसे ही हुआ था तो ईद के वक्त पे, अगर आपको याद हो ईद उल अज़हा पे केएमसी की भी लाइट क्यों बंद हुई थी, फिर क्यों हाई कोर्ट ने बोल के लाइट ओपन की। मैं नहीं बोल रहा यार, राउंड ने कट मौजूद है, फिर इन्हीं को बोला था ना कि करवाएं, तो क्यों नहीं करवाया इन्होंने। अच्छा चलिए सब कुछ छोड़ दें, भाई पीएफसी क्यों नहीं आज तक लिया। ये एनएफसी के बारे में तो बहुत बोलते हैं, आज मैं पीएफसी बोलूंगा, भाई पीएफसी क्यों नहीं आता। एक वजह सवाल पूछ ले, पीएफसी आता क्यों नहीं, या कम आए। मैं तो कह रहा हूं कम आना ज्यादा आना बात की बात है, सब क्वेश्चन मार्क है, आता क्यों नहीं है। भाई एनएफसी है ना, सवाल ये कि एमक्यूएम ने जहां तक करा, हाँ कुछ गलतियां एमक्यूएम ने की, मैं आज भी मान रहा हूं, हम मानते कहीं ना कहीं गलती का खमियाजा भी भुगत रहा है और कहीं ना कहीं हम उसको सही भी करना चाह रहे हैं। मगर आप ये बताओ, कर तो रहे ना, ये तो नहीं कर रहे कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कराची की जमात, कराची की, अरे हाँ हम तो है कराची की जमात, थैंक यू सो मच, और हम करके दिखाएंगे दोबारा इंशाल्लाह। अच्छा एक चीज और इसमें शामिल करेंगे, मैं आगे आपसे जरूर वो पूछूंगा, जरा नईम भाई से मैं इसके बारे में बात करूं, जरा वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। नईम साहब ये फरमाइए, अब जो कुछ हुआ वो आपके सामने, और फिर इख्तियारात के हवाले से जो कुछ बात थी कि मेयर के पास ना हायरिंग फायरिंग रह गई, ना उसके पास कोई मॉनेटरी रिसोर्सेज रह गए। अच्छा चलें, तो ये तमाम चीज़ें जब उसके पास नहीं थी तो वो कैसे डिलीवर करता, फिर आप क्यों सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल देते हैं, ये ज़रा फरमाइए। मैं अगर 1979 से मैं स्टार्ट करूँ ना, तो 12 साल नाजिम जो है वो अब्दुल सत्तार अगवानी सामने आ रहा है, नहीं रोए वो, उन्होंने नहीं कहा मुझे इख्तियारात नहीं दिए, लड़े, फाइट की। फाइट क्या की, जो इख्तियारात थे, जो वसाइल थे, उस वसाइल में लेके उन्होंने काम किया। फिर अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद फारूक सत्तार भैया आए, उन्होंने भी नहीं कहा मेरे इख्तियारात नहीं है, वो भी अपना काम अपना करके गए। फिर नेमतुल्लाह खान साहब आए, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है जी। मुस्तफ़ा कमाल आया, उसने भी कहा कोई मसला नहीं है। सारे अब देखे ना, वो भी नहीं रोया सर, वो भी नहीं रोया। अब जब बात आगे खत्म हुई वसीम अख्तर के ऊपर, जब बात आई मेयर कराची के ऊपर, अब कराची के अंदर पहले कराची वाले समझे, मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन, सैकड़ों की तादाद में यूसी चेयरमैन, सैकड़ों की तादाद में काउंसिलर। कराची की अगर मैं बात करूं तो कभी ऐसा भी वक्त था कि एमकेएम के पास गवर्नर कराची जो है वो इनका, कराची के तकरीबन 21 एमएनओ में से तकरीबन अगर बात करूं 18 एमएनए कराची के अंदर इनके पास। अब अगर इतना कुछ होने के बावजूद, अब कराची की अगर बात करें, कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, 6 डिस्ट्रिक्ट, अब एक बढ़ा के एक 7वां हो गया डिस्ट्रिक्ट। इस 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट एमक्यूएम के पास थे, और अगर मैं बात करूं सिंध के टोटल अजला हम बात करें तो 30 थे। तो कराची के अंदर कराची ही क्यों रह गया पीछे, मेयर कराची हम रोता हुआ क्यों चला गया। पहले ये कहने लगे वसीम अख्तर की कचरा उठाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर मुस्तफा कमाल को किस आईन और किस एक्ट के तहत उनको एक लेटर जारी किया था ना जारी, कहा कि मैं आज के बाद 3 माह के लिए मुस्तफा कमाल को डायरेक्टर लगाता हूं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो मसला तो यही है। फिर बात ये है, मैं आपको बताऊं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था वो, अभी सॉलिड वेस्ट तो आपके पास है, नहीं था भाई, पहले थोड़ा सा प्लीज यार, अच्छा चले पहले उनको बाद में बात कर लूं। चलो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था, जो उन्होंने उसको डायरेक्टर लगाया था, मेरा ख्याल है कचरा उठाने वाला कोई जिम्मेदारी उनको दी थी, असाइन की थी ना, ड्यूटी असाइन कहते रहे कि आखिरी में ये मेरे अंदर नहीं आता, ये जो है बलदाती जो है उसके अंडर जो आता है। दूसरी बात ये मेरे भाई, कराची के अंदर ही क्यों जो है वो 4 डिस्ट्रिक्टों के होने के बावजूद 6
कराची के अंदर ही क्यों भत्ता माफिया, कराची के अंदर ही क्यों टारगेट किलिंग माफिया, कराची के अंदर ही क्यों खाने छीनने वाला माफिया, कराची के अंदर ही क्यों कलाशनकोफ माफिया। यहाँ से कराची से बाहर निकलो तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा। दूसरी बात ये नहीं कि कराची बकौल इनके, कराची ने 2018 25 जुलाई को कलाशनकोफ कल्चर से बाहर आके इनको क्यों रिजेक्ट किया, बताया ना कराची को कि इनको किस तरीके से कराची वालों ने आउट किया। कलाशनकोफ कल्चर से निकला कराची, आजाद हुआ, 25 जुलाई को निकले बाहर। और कमाल ये कराची वालों ने इनको आउट करके साबित किया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। और पीटीआई माशाल्लाह कल तक वो कहती थी ये टारगेट किलर जमात है, आज वो कहने लगी नफीस जमात है, हाथ मिला के फिर अपने साथ इन कर दिया। फिर अब अगर इन आप हो गए उनके साथ तो मुझे बताओ फिर ये कहते हैं प्रोटेस्ट। बात ये कि आईनी तरीके कार क्या है, हम या तो सूबाई असेंबली में डेस्क बजाएं या फिर कौमी असेंबली में डेस्क बजाएं या कोई फॉरम हो तो उस पर जाके हम एहतजाज रिकॉर्ड करें। मुझे बताएं कि एक पिछले साल एक शख्स ने सर्दी के चक्कर में अपने आप को कब्रिस्तान के अंदर आग लगा दिया। मुझे बताएं क्या एमकेएम ने एहतजाज में रिकॉर्ड करवाया, वजीर आजम साहब के नाम एक लेटर उसने लिखा कि मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं स्वेटर नहीं बच्चे को पहना सकता था। वो कराची का शहरी था, इस कराची के अंदर जो है वो पला बड़ा कराची के अंदर उसने खुदकुशी की। इसी कराची के अंदर एक हादसा होता है, जहाज गिर जाता है, उसके जो लॉयकीन थे, बात ये कि लॉयकीन जो यहाँ बैठे हुए थे इंतजार के वजीर आजम साहब आएंगे, दो बातें उनके साथ बैठ के कर लेंगे, उस पर कोई बात नहीं की एमकेएम ने। बात ये कि क्योंकि एहताजी इस वक्त बने हुए ना, इस वक्त उनको एहताज अच्छा लग रहा है, अभी सोर्सेज बड़े अच्छे लग रहे हैं और थोड़ी सी कुछ मिनिस्ट्री के लिए, थोड़े से वसाइल के लिए जो है वो चीजों को जो है वो करना शुरू हुए। बात ये नहीं कि गैस आज कराची को नहीं आ रहा, बिजली हमारे इस कराची को नहीं आ रही है, इसी तरीके से पानी हमें इस कराची को नहीं मिल रहा। और वसाइल की जो बात करें, हमें जितना सिंध को बजट दिया जाता है ना भाई, उस बजट के अंदर कराची हैदराबाद पूरा नहीं कर सकते। उसके बावजूद कराची से लेकर हम कश्मीर तक की बात करते हैं, कराची के 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन होने के बावजूद, सैकड़ों की तादाद में काउंसलर होने के बावजूद आपने पूरे मजे किए, पूरे दिन अपने कंप्लीट किए और एक पेपर ला के चले का इख्तियारात नहीं थे। मेरे भाई मुस्तफा कमाल, मैं नहीं कहता मुस्तफा कमाल के अल्फाज ही कौम को जो है ना हमेशा लाल बत्ती के पीछे लगाते हैं कि बात ये कि सूबा बनेगा, सूबा तो तुम उस वक्त नहीं बना सके, ये मैं नहीं कह रहा। मुस्तफा कमाल ने लियाकताबाद में खड़े होकर स्पीच की अपनी कन्वेंशन एक तकरीब के अंदर, उसने कहा जी जब गवर्नर तुम्हारा था, एमएनए तुम्हारे थे, एमपीए तुम्हारे थे, चेयरमैन तुम्हारे थे, मेयर कराची तुम्हारा था, डिप्टी मेयर कराची तुम्हारा था, मेरे भाई उस वक्त तुम सूबा नहीं बना सके, अभी फिर तुम वही जो है वो बत्ती के पीछे आवाम को लगा रहे हो। अब बात करें कराची की, कराची के अंदर बात पता है क्या है, कराची के अंदर अब क्योंकि बलदियाती क्योंकि अब मेयर कराची साहब घर जा चुके हैं, अभी मुझे बताएं ये जो अंडर बाईपास बनाया, शहीद मिल्लत वाला बनाया ना अंडर से, किसने बनाया? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रैलियां गुजारने के लिए बनाया। ये क्यों नहीं बना सके? ये तो इनका काम था। ये कहते हैं बलदियाती जो है वो एक्ट 2013 के अंदर क्या ये मौजूद नहीं थे जो पास कराया था? फिर सूबे खुद मुख्तियारी, अभी तकरीबन जो है वो कुरंगी एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया बिलावल भुट्टो साहब ने, एक हफ्ते में 2 इफ्तिताह किए, 12,000 रोडें कुरंगी के अंदर, 7,000 रोडों पर काम हो रहा है। ना हमारा पीपल्स पार्टी का ना एमए ना एमपीए, लेकिन हम ये नहीं रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास सोर्सेज नहीं है। हमें एनएफसी अवार्ड की रकम 113 रुपये हमारी रोकी, 65 रुपये काट के फाटा पे उन्होंने लगा दी, हम नहीं रोए उनके साथ। हमने फिर भी डिबेट की और आइन में कौमी असम्बली में रहकर हमने अपनी डिबेट जो है वो अपनी जो है वो हमेशा एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते रहे। लेकिन बात यह कि बात करते हैं काम की बुनियाद के ऊपर, आओ मिल के काम कर लेते हैं। हमने इनको ऑफर की थी कि खुदाया इन मनसूबा साजों से निकलो, आप बलदियाती आप निज़ाम आप समझते हो ना, हमें इख्तियारात नहीं है। भाई मेरे ये रोना बंद करो, ये लो बलदियाती मिनिस्ट्री आपको हैंड ओवर कर देते। ये बैठे हुए ना मेरे भाई साथ, तो इन्होंने किस प्रेशर में आके इनको क्या लगा कि एक मिनिस्ट्री मिलेगी तो हमें लात लग जाएगी इस्लामाबाद से, तो वो जो मिनिस्ट्रियां मजे ले रहे हैं इस वक्त, पूरे मजे पूरे लेते हैं ये। लेकिन बात ये कि फिर रोते हैं कराची के अंदर पीपल्स पार्टी जब काम कराने में आती है ना, अभी मैं आपको बताऊं जो काम कराची में होने वाले हैं, इंट्रा बस सर्विस कराची के अंदर होने वाली है, क्योंकि केसीआर की आपने बात की, वो पूरा जो है वो मंसूबा भी ठीक है, वो जो है वो जिसका है वो मंसूबा अपना वफाकी हुकूमत का, लेकिन उस पर एग्रोजमेंट कौन है? इसका एग्रोजमेंट का जिम्मेदार इस कराची में तो नहीं कहता ना। कभी मुस्तफ़ा कमाल वसीम अख्तर पे इल्ज़ाम लगाता है, वसीम अख्तर मुस्तफ़ा कमाल पे इल्ज़ाम लगाता है, ना पार्क छोड़े इन्होंने चाइना कटिंग कर करके, ना बच्चों के स्कूल छोड़े, ना बच्चों के हॉकी फुटबॉल के क्रिकेट के मैदान छोड़े, ये मैं नहीं कहता, ना यहाँ बच्चों के जो है ना और एंटरटेनमेंट की प्लेसेस छोड़ी काट के इस कराची के अंदर। और केसीआर मंसूबे के ऊपर 35 किलोमीटर पे सिंध हुकूमत टकरे मार के थक गई। खुदाया एग्रोजमेंट जिस घर का दरवाजा बजाओ किसने किया जी? एमकेएम ने, फला एमपीए था ना हमारा, ये उसने हमें घर बना के दिया था। आज हालत ये है कि घर तो बने सेवरेज का निजाम भी उसके ऊपर फैला दिया पकड़ के। हम तो आज तकरीबन समझ लें 1.5 साल से एग्रोजमेंट ही खत्म करते फिर रहे हैं, हम तो एग्रोजमेंट खत्म करते फिर रहे हैं। आ जाओ सर।
سر آ جاؤ سر اب کیونکہ بہتر ہی آپ رونا ختم کریں اب جواب کی کرنے کی بات جواب پتہ کریں کہ ان کے اختیارات کیا ہیں. اب آ جائیں چلیں اب آ جائیں اب جواب رسپونڈ کرتے ہیں. میں بھی سنوں ذرا جی. انہوں نے بڑے مزے سے کہا ہم نے انڈر پاس بنایا شیخ میں. میرے بھائی کو شاید نالج نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, نالج نہیں ہونا بری بات نہیں تھی, تھوڑا سا حاصل کر لے تو اچھی بات ہے. جام خان بلوچ صاحب نے جب تھے نا, تو یہ ان سے پوچھ لیجیے گا, میں نے آپ کے شو میں ریفرنس کے ساتھ آیا تھا, اس وقت کی اسکیم تھی اب بنا کے احسان نہ کریں کراچی کے اوپر. پہلا جواب مل گیا, اب دوسرے جواب کی طرح کورنگی ایکسپریس وے, ابھی جس کے افتتاح کی بات کریں بلاول بالکل کورنگی روڈ کی بات کریں, انہوں نے افتتاح کیا, بہت اچھا کیا, ویری گڈ. اسکیم کب کی تھی ڈاکیومنٹس میں جا کے دیکھ لیں, اور تمام ناظرین آپ سے بھی کہہ رہا ہوں جا کے دیکھ لینا, ان کی باتوں میں مت آنا. یہ صرف تقریر کرتے ہیں کہ حد تک صحیح ہے, اسٹیج پہ تقریر اچھی ہو سکتی ہے. 2008 سے لے کے 2014 صدر مملکت کون تھے؟ زرداری صاحب. وزیر اعظم کون تھے؟ یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں, پی ایف سی کیوں نہیں آیا؟ سب جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں آتا کیا جاتا کیا ہے, وہ صرف یہیں پہ آتا ہے. سب مل کے کماتے ہیں, وہ بڑی اچھی چلی تھی سوشل میڈیا پہ, ان کے ساتھ وہ یہ سب مل کے کماتے ہیں. پی ایف سی کا کیا ہوا؟ آپ کی حکومت تھی نا, کیوں نہیں آیا؟ بتاؤ پی ایف سی کیا چیز ہے, آپ کو پتا ہے؟ آپ بتاؤ نا, آپ تقریر کر رہے ہو, آپ بتاؤ نا. میں تقریر نہیں کر رہا, تقریر آپ عوام کو کہہ رہے ہو ہمیں دیکھو پی ایف سی. پہلے بتاؤ پی ایف سی بولتے کس کو, این ایف سی کس کو بولتے ہیں, یہ تو بتاؤ پہلے آپ ڈیفینیشن دو این ایف سی کی. آپ کو فارمولا پتا ہے؟ نہیں, آپ مجھے تو پتا ہے, نہیں پتا, بتا دیں بھائی. این ایف سی جب صوبہ خود مختاری ہم نے دیے میرے بھائی, تو آپ کو بتاؤ پروونسز کو فنڈ ایلوکیشن کی جاتے ہیں اور پھر اس کو فائنینشل کمیٹی بنتی ہے, اس کا ایوارڈ ملتا ہے. یہ بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں. یہ میں بتا اصل میں یہ آج صبح آئے فل لڑائی کے موڈ میں, میرا موڈ بالکل بھی نہیں ہے. میں کنسٹرکٹیو بات کروں کہ مجھے پاکستان کو کنسٹرکٹیو بنانا ہے, ان کی طرح دو طریقے سے توڑنا تھوڑی ہے, ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ ہم نہیں لگاتے, یہ لگا چکے. ان کے سارے بڑے بزرگوں نے یہ کیا. اب چھوڑیں, آ جائے وہ چلے گی بات تو بہت دور تک جائے گی. 2013 سے 2017 میں جاتے جاتے 8 بسز دے کے چلے گئے. یہ تھی ان کی کراچی کی پلاننگ. چھوڑ دے کہاں تھے آپ لوگ, جلا دیتے بسیں میرے بھائی, اب آ جائیں بسیں جلا دیتے تھے آپ لوگ, چھوڑ دے تو ہم لے کر آتے ہیں نا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, 8 بسز دے کے چلے گئے اور کہا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا. ان کے پاس فائر بریگیڈ کا عملہ جتنا تھا, کوئی گاڑیاں نہیں, کچھ نہیں, وہ تو اب چلو ابھی مل گیا, اس پہ میں تھینک یو کہتا ہوں. ٹھیک ہے, جہاں عمران خان صاحب کی اچھی بات ہے, جہاں گورنر صاحب کی کاوشیں تھی اچھا تھا, میئر نے سب مل کے کیا اچھی بات ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. انہوں نے پہلے اشارہ کیا 1979 سے سٹارٹ ہوئے جی, پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا. وہ بھائی اس وقت اختیارات تھے جو دیا. 2013 لائے کیوں؟ اگر اختیارات اتنے اچھے تھے, یہ اصل میں بتا رہا ہوں پڑھ کے نہیں ہے, اگر اختیارات اتنے اچھے تھے, آپ کس کی بات کر رہے ہیں, پھر کہاں سے کہاں تک آ گئے 79 سے لے کے. تو بھائی جب وہی اختیارات اتنے اچھے چل رہے تھے, پھر تم نے 2013 کیوں بنایا؟ آپ اپنی بات کی خود ہی نفی کر گئے. تو یار یہ صرف تقریر کرنے, اسٹیج پہ کھڑے ہونے سے بات اچھی بات ہے, جب بات ٹاک شوز میں آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, حقیقت نہیں ہوتی, وہ حقیقت نہیں ہوتی. ارے بھائی تقریر تو ہم تو بھائی اسٹیج پہ جا کے کرتے ہیں, ہم تو حقائق بتا رہے ہیں اور آپ عوام کو بنا رہے ہو. وہ ناظرین دیکھ رہے, وہ ناظرین دیکھ رہے, تو تقریر کون کر رہا ہے؟ میں آپ کے درمیان میں نہیں بولا سر, بی پروفیشنل پلیز, بی پولائٹ. ٹھیک ہے, یہ پولائٹ ہو جائیں ذرا اچھا رہتا ہے, آسانی رہتی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں, یہ بلیم گیم کی بات آنا, یہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے وہ کیا. میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان توڑا ہی کس نے؟ پھر بات کروں گا نا بہت برا لگ جائے. یہ تو 1979 سے اٹھے نا, میں تو میرا اور پیچھے چلا گیا 71 تک, 8 سال ہی تو پیچھے گیا تھا. پھر اب یہ بہت برا لگ جائے گا, پھر برا لگ جائے گا. اچھا ملک توڑ دیا, اچھا ملک توڑ دیا, بتایا نا, ملک توڑ دیا. ارے ملک توڑ دیا, 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 وہ صحیح ہے. تنزیل دونوں کے لیے یہ ہے کہ مقصد یہ ہے یہاں پر کہ اگر یہ ماضی کی باتیں نہیں کرنی, صرف ڈیلیور کی بات کرنا. میرے پاس یہ اختیارات تھے, میں ڈیلیور نہیں کر سکا, کون سے معافی مانگے, اب آپ نے عبدالستار افغانی سے بات سٹارٹ کی نا, ارے سر اس لیے وہاں سے سٹارٹ کر دیا. چلیں میرا پیارا بھائی, چھوٹا بڑا بھائی, میرا بڑا بھائی, تھوڑا سا آسان ہلکے. انہوں نے کہا کہ جی انکروچمنٹ ہوئی, چلیں انکروچمنٹ, آ جائیں انکروچمنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ جی نالے بند, سب کچھ بند, سب کچھ ٹھیک ہے, سب کو چلے, سب کو, سب سے بات کر رہا ہوں, سب سے, آپ سے بھی بشمول. یار ایک کام کرو, عیسیٰ نگری والا پل چڑھتا ہے, صحیح ہے, اس سے ذرا اندر جو آبادی ہے نا وہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ جائیں,
ایک دفعہ نا ایک بندے, میں ابھی جب ہم کچھ کام کر رہے تھے, ایک این جی او کے ساتھ کام کر رہے تھے, ہم نے وہاں پہ گیا کس طرح ہم لوگوں کے حال احوال اچھے کر سکتے ہیں. آپ یو کانٹ ایون امیجن یاسر, انہوں نے صرف ڈرون اڑایا تھا اور نیچے سے ڈرون ہیک کر کے واپس اتار لیا گیا. ٹھیک ہے, ہم نے رپورٹ کی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. میں یہ نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کون لوگ تھے, میں کچھ تو لوگ ہیں نا جنہوں نے لیاری ندی کے پاس جا کے, جو اندر عیسیٰ نگری کے پاس جو فلائی اوور پر چڑھتا ہے, لیاری ایکسپریس پہ چڑھتا ہے, آپ نیچے سے جا کے دیکھ لیں, آپ چلے جائیں, میں آپ کا نام بدل دوں گا, میں اپنا نام بدل دوں گا, سوری آپ سوری. اچھا, اسی طریقے سے کراچی کے کچھ 5 to 6 اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے جہاں جو آج بھی چھوٹے چھوٹے نوگو ایریاز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مجھے اگر ایک عام شہری کو پتا ہے, کیا یہ بات چیف منسٹر کو نہیں پتا, کیا یہ بات باقیوں کو نہیں پتا, کرو نا آپریشن. میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ہے اکراس دا بورڈ کریں, ٹھیک ہے, اکراس دا بورڈ کر کے تو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو بات پہ آئیں, ورنہ تو میں بھی عزیر بلوچ تک چلا جاؤں گا, پھر میں بھی یہ بتا دوں گا بری کس طرح ہو رہا ہے, پھر باقی سب چیزیں, میں اس جگہ میں جانا نہیں چاہ رہا. میں تو کہہ رہا ہوا نا, اب یہ بتا کچھ نہیں بولا نا یار پلیز سر, آپ سارا پروگرام ہی آپ لے لیں. پرابلم یہ ہے ایک بات 4 دفعہ نہیں کریں, بات کو آگے بھی بڑھائیں, معاملے کو آگے بڑھائیں. سر ٹھیک ہو گیا, اب میں بول دوں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ یہ کنسٹرکٹیو بات پہ نہیں آ رہا. اب یہ مجھ سے آج بیٹھ کے ڈسکس کریں, یار ایک کام بتائیں, ایم کیو کے ساتھ بیٹھے ہیں, چلے آپ ایز اے انٹلیکچوئلز آ جائیں, انٹلیکچوئل بات کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کتنی اچھی ہوئی, پاکستان کی اکانومی کس طرح اچھی کرنی ہے, آپ مجھے جیو پولیٹیکل سچویشنز کس طرح اچھی کرنی ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. آپ نے آج تک سندھ کے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ سندھ کا جو اپنی ایگریکلچر زمین ہے, تم نے سیڈ پہ کتنا کام کیا. دنیا جہاں پہ ایگریکلچر کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا. آج تک کسی نے یہ اس بات پہ بات نہیں کی, یار کوئی بھوکا نہیں مرتا جو ایگریکلچر کنٹریز ہوتی ہیں. آپ کے یہاں پہ بھوک سے, آپ کے یہاں پہ سیلانی ویلفیئر, عالمگیر ویلفیئر, جتنے بھی ویلفیئرز ہیں, یہ سب بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ اسٹیٹ کا کام ہونا چاہیے تھا. جو ایگریکلچر کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ تو آٹا دال چینی تو فری میں ملتی ہے. آپ کے پاس تو اپنے اتنے لوگ بیٹھ گئے جنہوں نے اپنی اپنی ملز بنا دی. ہم کیوں نہیں اس چیز کو توڑ دیں, ہم کیوں نہیں اس چیز کو ختم کرتے. آئے نا کنسٹرکٹیو بات کرتے ہیں, آپ ڈسٹرکٹیو کی طرف جا رہے ہو, میں کنسٹرکٹیو کی طرف جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ملک کو اچھا دکھاؤ, اچھا ویژن دکھاؤ, آپ وہیں کے وہیں اٹکے ہو. یار یہ پرابلم بہت ہے. اچھا, یہ پرابلم پتہ ہے کیوں آئی, یہ پرابلم سوچ سے آئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یار آپ اپنی سوچ بدلو, چھوڑ دو واٹس ایور. انفیکٹ مجھے اس دن, کیونکہ میں یونیورسٹی سے پڑھا تھا, مجھے اسٹوڈنٹس آ کے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یار تم جس پارٹی میں بھی جاؤ مگر پاکستان کو سرو کرنا تو سیکھو. تم پاکستان کو اون کرو, پاکستان کو سرو کرو, دس از دا بیسٹ پالیسی. اگر آپ کریں گے کیا, آپ جائیں گے یار یہ این کیو ایم ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, یہ کاف لیگ ہے, یہ پی ٹی ہے, یہ جماعت اسلامی, یہ ہو گیا. تم مجھے ایک بات بتاؤ, آج آ کے بیٹھ کے کیوں نہیں, اب مجھے آپ ابھی بائیڈن آئے تھے نا, یا ذرا سا یقین جانو, ذرا سی تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول ایم کیو ایم, تمام لوگ بیٹھ کے کیا ڈسکس کرتے ہیں. ان کی ڈیبیٹس دیکھیے کبھی, ڈیبیٹس کیسی ہوتی ہیں. ان کی ڈیبیٹس یہ ہوتی ہیں, سر اگر یہ جی ڈی پی گروتھ ہوگی اور ہم انفلیشن کو یہاں سے کم کریں گے تو وہاں سے ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہوگی, ہم کس طرح کام کرتے ہیں. کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں. یہاں پہ باتیں کیا ہو رہی ہوں گی, پھر میں بھی جاؤں گا پیچھے تک, پھر میں بھی 71 تک جاؤں گا. پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ تم آگے نہیں بڑھتے. فائنل ورڈ, فائنل. اچھا آپ آ جائیں, کراچی کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں. کراچی کو ہم اون کرتے ہیں, کل بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, کل بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اس کراچی کو سوچنے کے لیے نا سب نے ایک پوائنٹ ایجنڈا پر آنا پڑے گا کہ کراچی کے لیے اچھا سوچو. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا, اپنی تمام ایگوز کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے, بشمول ایچ اینڈ ایوری سنگل ون, میں نے انکلوڈنگ سب کہہ دیا نا, سب آ گئے, سب اپنی اپنی ایگوز سائیڈ میں رکھیں, کراچی کے لیے اچھا سوچے. کراچی آج بھی آپ کو اچھا کر کے دے سکتا ہے اگر نیت اچھی ہے, سب ساتھ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, رننگ آؤٹ آف ٹائم. نعیم صاحب فائنل ورڈ کیا کہنا چاہیں گے. تنزیل نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نتیجہ نکلے. معاملات کو سبھی سمجھتے ہیں, ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا سب واقف ہیں, سے کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اب ڈیلیور کرنے کا وقت ہے. وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جس حکومت ڈیلیور نہیں کرتی, وفاق اپنے ایک نظریہ رکھتی ہے, سندھ حکومت ایک نظریہ رکھتی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو سفر کر رہے ہیں وہ سندھ کی عوام, بالخصوص شہر کراچی کے, مسائل یہاں سب سے زیادہ ہیں. نتیجہ کیا نکلنا چاہیے یہ بتائیے, آخری جملہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس وقت جو حکومت موجود ہے وفاق کے اندر, آپ کو بھی پتا ہے کہ بڑا ٹائم وہ لے چکے ہیں. آج صورتحال یہ ہوئی ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر, انڈا مرغی برابر کر دی ہے. پھر یہ بات کرتے ہیں قرضے اتارنے کی, ایک جہاز کا قرضہ 2.5 سال تک اتار نہیں سکے, پکڑوا دیے ملیشیا کے اندر.
इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क के जहाँ खड़े हुए बहुत टाइम मिल गया। आज बात ये है कि पीडीएम की 11 जमातें लेकिन एमकेएम नहीं है, बदकिस्मती एमकेएम नहीं है, क्योंकि अवामी जमात नहीं रही, अब वो रह गई है ज़ुरियात की जमात। ज़ुरियात अपनी कंप्लीट करती है किसी तरीके से। तो जमात इस्लामी भी तो नहीं है पीडीएम के अंदर, जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो नहीं है, अपने तौर वो भी पर तो अवाम के वोटों से आए। हर तरीके से सर बात ये है कि वो एहतजाज कर रही है, गैस के खिलाफ भी, महंगाई के खिलाफ भी। आपका हिस्सा क्यों नहीं बन रहा है, ये कौन सी कंडीशन लगाई? बहुत सारी ऐसी चीजें, हर जमात का अपना नुक्ता चलें ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें इस वक्त जो है वो कराची से लेकर अगर गिलगित तक की हमने बात करनी है। अगर हमने सब मिल के चलना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा सबका एजेंडा एक ही हो, और एजेंडा एक ही है। कौमी असम्बली के फ्लोर पे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब आपने हलफ आपने लिया है, इसकी पासदारी आपने करनी है, इस मुल्क को बेहतरीन मंसूबे देने, आपने इस मुल्क को जो है पूरी दुनिया में इसको इसकी रिट कायम करनी है, आपने अपनी खारजा पॉलिसी ठीक रखनी है, 100 दिन का प्लान आवाम को दिया है, इस 100 दिन के प्लान में आपने रहना है। हमने तो वक्त दिया ना, लेकिन आज सूरत हाल क्या है, आज सूरत हाल कहाँ खड़ी हो गई? आज कराची के अंदर मैं नहीं, आप चले जाएं गुल अहमद की 15,000 मुलाजमीन को निकाल दिया है, आप चले जाएं इस वक्त जो है वो बड़ी जो इस वक्त टेक्सटाइल जो कंपनी है वहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों को निकाल दिया है, वसाइल उनके पास अब नहीं है, खाएं कहाँ से गरीब आदमी। और दूसरी बात ये रही, अभी मैं छोटी सी मिसाल दूं, लंगर खाने का वज़ीर साहब इफ्तिताह किया, लंगर खाने पे बैठे हुए थे, बुजुर्ग ने आगे इमरान खान को कहा, इमरान खान साहब ये आपने बहुत अच्छा इकदाम किया है, लेकिन मैंने हमेशा जो है ना रोज़ी अपनी कमा के खाता था, आज मेरे ऊपर ये हालात आ गए कि आज मैं लंगर खाने में आके खाना खा रहा हूँ, तो खुदाया मेहरबानी करके इस मुल्क को अपनी जगह खड़ा कर दें। ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ भी, थोड़ी पॉजिटिविटी बताऊँ। इस वक्त जो मैंने परसों स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, और ये मैं पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लूमबर्ग की बात कर रहा हूँ, आप जाके नेट पर सर्च करें। इस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अच्छा इंटरनेशनली कुछ ट्रीटीज जो है ना वो डिसॉल्व हुई हैं जिसपे इंडिया को और बांग्लादेश को बिजनेस नहीं मिला, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है, और टेक्सटाइल की स्पेसिफिकली बड़ी है, आपकी एग्रीकल्चर की भी बड़ी है। प्रॉब्लम बात क्या कह ररहा हूँ मैं जो कंस्ट्रक्टिव बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार एमक्यूएम में कोई जमींदार नहीं, मतलब कोई वडेरा नहीं है जिसकी जमीन है, या कोई बहुत शायद एक आध को नहीं है, पीपल्स पार्टी में है, नून लीग में है, ठीक है। इनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जाएं टेक्नोलॉजिकल सीट्स की तरफ, आप जाएं जरा रिफॉर्म्स की तरफ, क्योंकि देखो अगर ये रहेगा तो ये भी अपनी सियासत कर सकेंगे, वो भी अपनी सियासत कर सकेंगे, सब कुछ होगा। आप नहीं कर रहे, इंडिया कर रहा है, इंडिया आज आने वाले वक्त में सोच रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो भी लोग हैं, जो सरमायादार हैं, आप जरा सोचे, दुनिया में हर जगह पे शुगर जो मिलती है, चीनी व्हाइट क्रिस्टल, वो बीटरूट की मिलती है, हम आज भी शुगर केन पे बना रहे हैं, ठीक है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए इंजीरियस है। आप ये आइडेंटिफाई करें हम किस तरह अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो रही। हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार उसने वो नहीं किया, पीडीएम आ गई, सही है यार, ठीक है, बिल्कुल। ये तो जंग है इख्तियारात की। आप इसको हम ये कहते हैं यार वजीर आज़म इमरान खान हो, या रसूल गिलानी हो, या नवाज शरीफ हो, बात ये कि यार तुमने इंडिविजुअल बेसिस पे क्या किया, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो बाकी हम क्यों नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म पॉलिसी किस तरह वज़ा की जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच तंजील, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ गुफ्तगू की। नईम अमान, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की, सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू की, और कोशिश यही होती है कि अवामी मसाइल के हवाले से बात की जाए। मसाइल पैदा होने की वजूहत तो बहुत सारे लोगों को इल्म है कि उसकी क्या वजूहत हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको हल कैसे किया जाएगा, कैसे कानून साजी की जाएगी। आवाम के जो मसाइल, बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए अब क्या कोशिशें हो रही हैं। माजी में जो कुछ हो गया उसको एक तरफ रखते हुए आगे की तरफ अब देखना होगा। बहरहाल इसके अंदर और बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमने लेना है और उसके बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।